السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم میر تقی میر کے حالات زندگی اور ان کی شاعری کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے ویڈیو پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچے۔ تو شروع کرتے ہیں میر تقی میر کے حالات زندگی اور شاعری کے بارے میں۔ خدائے سخن میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی ہے۔ میر تقی میر کا اصل نام جو ہے محمد تقی ہے۔ اکبر آباد آگرہ میں 1722 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد حجاز سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ میر کے دادا نے اکبر آباد میں فوجداری کا پیشہ اختیار کیا، یعنی کہ میر کے جو دادا تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ حجاز سے ہندوستان آئے تھے، اور میر کے دادا اکبر آباد میں فوجداری میں ملازمت کی۔ اور میر کے والد کا نام جو ہے محمد علی تھا۔ ان کے والد چونکہ صوفی طبیعت کے مالک تھے، اس لیے فوج کی ملازمت جو ان کے آبائی پیشہ تھا اس کو ترک کر کے شاہ کلیم اللہ اکبر آبادی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے درویشی اختیار کر لی اور علی متقی کہلائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہے میر تقی میر کے جو والد تھے ایک صوفی طبیعت کے مالک تھے، یعنی کہ جیسے صوفیانہ زندگی وہ انہوں نے گزاری۔ ٹھیک ہے، ان کے جو پیشہ تھا ان کے خاندان کا، وہ فوج میں ملازمت نہیں کی، انہوں نے اسے ترک کر کے شاہ کلیم الدین اکبر آبادی کے ہاتھوں پر بیعت ہو کر وہ درویشی اختیار کر لی اور اعلیٰ مقام صوفی میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، اس کا نام علی متقی کہلایا۔ درویشانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے گھر میں افلاس تھا اور زندگی فاقوں میں گزرتی تھی، یعنی کہ درویشانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے جو ہے ان کے گھر میں جو افلاس یعنی کہ مفلسی غریبی میں زندگی گزر بسر ہو رہی تھی۔ کیونکہ دیکھیے جب درویشانہ زندگی ہوتی ہے نا تو اس میں جو ہے کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، پیسے کی آمدنی تو ہوتا نہیں ہے، اس کے وجہ سے اس میں جو ہے غریبی میں گزرتا تھا ان کا زندگی۔ اس زمانہ افلاس میں میر کی پیدائش ہوئی اور اسی غربت میں جو ہے میر تقی میر پیدا ہوئے۔ میر کی عمر ابھی 11 برس کی ہی تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کا انتقال کب ہوا؟ میر کی والد کا انتقال 11 برس کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں مسلسل قرب کا دور رہا۔ پہلے تو ان کے منہ بولے چاچا امان اللہ نے ان کی پرورش کی، اور جب ان کے والد انتقال ہو گئے تو ان کے چاچا نے ان کی پرورش کی، لیکن بہت جلد ان کا سایہ بھی سر اٹھ گیا، یعنی کہ بہت جلدی بھی ان کا جو ہے چاچا کا جو ہاتھ تھا ان کے سر پر وہ بھی اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے سوتیلے بھائی تو موجود تھے مگر انہوں نے میر کی کوئی مدد نہیں کی۔ لامحالہ انہیں تلاش ماس کے لیے کئی سفر کرنے پڑے، یعنی کہ جب چچا اور والد کے انتقال کے بعد جو ہے انہیں ان کے جو سوتیلے بھائی تھے انہوں نے کوئی طرح کا انہیں مدد نہیں کیا، جس کی وجہ سے تلاش ماس میں یعنی کہ اپنی زندگی جیسے غربت میں زندگی گزار رہے تھے تو اس تلاش معاش میں نکل گیا، یعنی کہ اپنی روزی روزگار کے تلاش میں وہ نکل گئے۔ کئی جگہوں کا انہیں سفر کرنا پڑا، بالا آخر وہ دہلی پہنچے، اور کئی جگہوں کا سفر کرتے ہوئے وہ آخر میں دہلی پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات خواجہ محمد باسط سے ہوئی۔ ان کی جو ہے ملاقات خواجہ محمد باسط سے ہوئی، انہی کے توسط سے میر کی رسائی شمشام الدولہ سے ہوئی، یعنی کہ جو ہے خواجہ محمد باسط سے ہوئی، اور انہی کے وجہ سے جو ہے انہی کے ذریعے میر کی جو ہے رسائی یعنی کہ شمشام الدولہ سے ان کا جو ہے رسائی وہاں تک اس کا پہنچ ہوا۔ وہ میر کے والد محمد علی کے بڑے معتقد تھے۔ وہ میر کے والد محمد علی کے بڑے معتقد تھے۔ ان کی وفات کا حال سن کر شمشام الدولہ
کی موت تک برابر ملتا رہا۔ یعنی کہ جو ہے وہ شمشام الدولہ جو تھے وہ میر تقی میر کے والد سے ان کا تھوڑا کچھ اچھا رشتہ تھا۔ بعد میں یہ وظیفہ بند ہو جانے کے شمشام الدولہ موت کے بعد، یعنی کہ میر تقی میر کے والد کی موت کے بعد جو ہے شمشام الدولہ جو ہے انہیں احساس ہوا ان کا، بعد میں یہ وظیفہ بند ہو جانے قرار کر رنجیدہ ہوئے، ٹھیک ہے، اور اپنے مرشد کے لڑکے میر کا وظیفہ 1 روپیہ روزانہ مقرر کر دیا۔ یعنی کہ جو ہے میر تقی میر کا جو ہے جب شمشام الدولہ نے میر تقی میر کے والد کے انتقال کے بارے میں سنا تو اسے تھوڑا احساس ہونے لگا اور انہیں اپنے دربار میں رکھ لیا میر تقی میر کو، اور انہیں وظیفہ 1 روپیہ مہینہ مقرر کر دیا۔ میر کو یہ وظیفہ شمشام الدولہ کی موت تک برابر ملتا رہا۔ یعنی کہ جو میر کو جو ہے یہ وظیفہ جو ہے شمشام الدولہ کی موت تک برابر ملتا رہا۔ بعد میں یہ وظیفہ بند ہو جانے کی وجہ سے میر پر پھر افلاس کے بادل چھا گئے۔ یعنی کہ شمشام الدولہ کی جب وفات ہو گئی تو یہ وظیفہ بھی بند ہو گیا، جس کی وجہ سے پھر انہیں افلاس کے ان کے سر پر بادل چھا گیا، یعنی کہ غریبی میں پھر انہیں گزارا کرنا پڑا۔ اس لیے اپنے ماموں خان آرجو کے یہاں پناہ لی۔ اس کے بعد جو ہے خان آرجو ان کے ماموں تھے، ان کے یہاں رہنے لگے۔ اس وقت میر 17 برس کے تھے، ماموں کے یہاں میر تقریباً 7 برس رہے۔ یعنی کہ اس وقت جو ہے میر کی عمر کتنا تھی؟ 17 برس تھی، اور ماموں کے یہاں تقریباً 7 برس تک رہے۔ خان آرجو کے یہاں رہتے ہوئے میر کا فن نکھر آیا، مگر افلاس اور بے بسی نے انہیں چڑچڑا اور نازک مزاج بنا دیا تھا۔ یعنی کہ جو ہے افلاس کی وجہ سے جو ہے اسے اچھا نہیں لگا، اور کسی طرح کی خان آرجو کے یہاں جو بھی کچھ باتیں ہوتی تھی انہیں برا بھلا لگتا تھا۔ ماموں کے گھر سے نکلنے کے بعد میر اگرچہ مختلف رؤساء اور نوابین کے دربار سے وابستہ رہے، یعنی کہ جو ہے میر جو ہے ماموں کے گھر سے کسی طرح کا ان کا جھگڑا ہوا، اور وہاں سے نکلنے کے بعد انہیں رؤساء اور نوابوں کے دربار سے وابستہ رہے، مگر اپنی نازکی مزاجی کی وجہ سے انہیں کہیں بھی استقلال نصیب نہیں ہوا۔ یعنی کہ جو ہے ان کی جو ہے دل جو تھا نا وہ بڑا نازک تھا، وہ کسی کی باتوں کو سہ نہیں پاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کہیں زیادہ رک نہیں پایا۔ عمر کے آخری ایام میر نے لکھنؤ میں گزارے اور 90 برس کی عمر میں 1810 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ جو ہے میر تقی میر جو ہے لکھنؤ میں آخری عمر لکھنؤ میں گزارے، اور 90 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، 1810 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ زیادہ تر تذکروں میں میر کی زندگی کی یہی دردناکی کو بیان کیا گیا۔ درد و الم کی زندگی سے گزرتے ہوئے میر نے زندگی کی کربناکیوں کو بہت نزدیک سے دیکھا، اسی لیے ان کی مزاج میں غداختی پیدا ہو گئی تھی، جو ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ میر نے اپنی شاعری کی ابتدا فارسی سے کی، لیکن خان آرجو اور سعادت علی امروہی سے تحریک پا کر انہوں نے اردو میں لکھنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن مرزا رفیع خاں آرجو سے ملنے مکان پر آئے اور جاتے وقت آرجو کو یہ شعر سنایا۔ یعنی کہ جو ہے میر تقی میر جو ہے ایک دن جو ہے مرزا رفیع خان آرجو کے یہاں مکان میں ملنے کے لیے گیا تھا، اور جاتے وقت یہ شعر ان کو سنایا۔ چمن میں صبح جو اس جنگجو کا نام لیا، صبا نے تیغ کا آب رواں سے کام لیا، تو میر نے فی البدیہہ یہ شعر کہہ دیا: ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو آپ نے تھام لیا۔ یہ میر تقی میر نے انہیں ترنت کہا۔
خان آرزو میر کا یہ شعر سن کر اچھل پڑے اور انہوں نے خوب دعائیں دی۔ اس کے بعد میر کو بھی اپنی شاعری پر اعتبار ہوا، یعنی کہ وشواس ہوا، اور اس کے بعد تو میر کا ایسا شعری سفر شروع ہوا کہ وہ غزل کے بادشاہ کہلائے۔ میر کی تمام عمر سوز و غم اور رنج و آلام میں گزری، یعنی کہ جو ہے میر کی جو ہے حالات زندگی جو ہے نا، پورا اگر دیکھا جائے تو جو ہے پورا غم میں گزرا۔ ادھر تو ایک والد اور چچا کا انتقال کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا، غم تھا ہی، اور دوسری بات تو مفلسی میں گزارنا پڑا، اور ادھر ماموں کے یہاں بھی جب رہے تو وہاں بھی کچھ دکھ تکلیفیں ہونے لگی انہیں، تو اس کی وجہ سے اس کا جو ہے پوری زندگی دکھ میں ہی گزرا، غم میں۔ وہ ہمیشہ پریشانیوں میں گرفتار رہے اور مصائب دنیا جھیلتے رہے، یعنی دنیا کی مصیبتوں کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ دہلی کے جو حملہ میں نا، احمد شاہ ابدالی اور ان کے نادر شاہ کے حملے میں انہیں بہت دقتیں آئیں، تمام عمر ناکامیوں سے وابستہ رہے۔ یہی زندگی کے تجربات ان کی شاعری میں موجود ہے۔ میر کی غزلوں کے 6 دیوان، 40 مثنویاں، 41 مراثی و سلام، 6 قصیدے، 19 مخمس، 4 مسدس، 4 واسوخط، 2 ترکیب بند، 1 ہفت بند، تضمین، قطعات و رباعیات اور فردیات، یہ کل اردو اثاثہ ہے۔ ان کے علاوہ ان کا فارسی دیوان اور نثر میں نکات الشعراء، فیض میر اور ذکر میر کا بھی شمار ہوتا ہے۔ میر کی شاعری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری غم جانا بھی اور غم دورہ بھی، ان کی شاعری میں انسانی زندگی کے مصائب اور روح اثر موجود ہے، یعنی کہ ان کی جو ہے شاعری کو اگر دیکھا جائے تو جو ان کا غم ہے نا، وہ ہر انسان کی زندگی سے ملتا جلتا نظر آتا ہے۔ میر کا لہجہ دھیما اور نرم و نازک ہے۔ میر کا جو لہجہ تھا بولنے کا جو ہے وہ دھیما اور نرم اور نازک تھا۔ اس لہجے میں درد کی کسک بھی موجود ہے، جس کو اکثر ان کی ذاتی زندگی کا درد کہا جاتا ہے، لیکن اس درد میں اس عہد کا درد بھی پوشیدہ اور زمانے کے ہر دور کا درد اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بڑی شاعری کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ اس میں ہمہ-گیریت اور آفاقیت ہو، یعنی کہ ایک جیسا لگے، چاہے کسی کے بھی ساتھ ہو، وہ ایسا محسوس ہو کہ میرے بارے میں وہ بیان کر رہا ہے۔ میر کے اکثر اشعار ایسے ہیں جن کو آج بھی پڑھا جاتا ہے اور وہ حسب حال ہوتا ہے، یعنی کہ میر کی جب شاعری جو پڑھا جاتا ہے نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ حال میں ہوا ہے، سمجھے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ میر کی شاعری میں عشق کو ایک بنیادی موضوع کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ عشق مجازی بھی ہے اور حقیقی بھی۔ میر نے تصوف کے بھی اشعار کہے ہیں۔ میر جو ہے صوفیانہ اشعار بھی کہے ہیں اور عشقی اشعار بھی کہے ہیں، لیکن وہ خود صوفی نہیں تھے۔ یہ اس عہدے کا چلن تھا کہ غزل میں تصوف کے مضامین خوب برتے جاتے تھے، یعنی کہ اس زمانے میں جو ہے وہ صوفیانہ جو ہے شاعری کہنے کا اس زمانے میں رواج تھا، اس لیے انہوں نے غزل میں تصوفانہ شاعری استعمال کیا ملتا ہے، اور یہی وہ حاوی موضوع رہا جسے دلی اسکول کا بنیادی موضوع قرار دیا جاتا ہے۔ میر کا شعری اسلوب سادگی سے عبارت ہے۔ ان کے خیال میں بھی بہت فلسفیانہ گہرائی نہیں ملے گی، بلکہ سیدھے سادے انداز میں دنیا اور دنیا کے احوال کو نہایت ہی اثر آفرینی سے پیش کرتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ کریں۔ آدمی سے ملک کو کیا نسبت، آدمی سے ملک کو کیا نسبت، شان عرفہ ہے
شان عرفہ ہے میر انساں کی، میر صاحب زمانہ نازک ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو، شام سے ہی بجھا سا رہتا ہے دل، ہوا ہے چراغ مفلس کا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھ اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ میر کے کلام میں حسن و عشق کے مضامین کو دیکھیں۔ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، نازکی ان کے لب کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سویا سے لہو میں نہا کر چلی، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے، تھا مستعار حسن میں اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس کا ہی ذرہ ظہور تھا، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ مجموعی طور پر میر تقی میر کی اعلیٰ فکری بلند مضامین، سادہ اور پرکشش اور دلپذیر زبان کی حامل ہے، ان کی شاعری میں روح اثر بھی موجود ہے اور آفاقیت بھی ہے۔ چلیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، السلام علیکم۔